الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 9 ربیع الاول 1442 ہجری 27 اکتوبر 2020 یوم الثلاثاء سہ شنبہ منگل ٹیوزڈے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے 22. ارشاد پاک ہے اللہ عز و جل کا، جسے آپ نے پیچھے سماعت کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. من الثمرات، کچھ پھلوں میں سے کچھ پانی کے ذریعے سے، آسمان سے پانی نازل ہوا، پانی زمین پر آیا اور زمین سے پانی کے ذریعے سے پھل پیدا ہوئے، پھل اگے. اور یہ کچھ پھل ہیں جو تمہارا رزق ہیں، جسے تم کھا سکتے ہو. یہ بڑے سوچنے کی بات ہے. یہ اس پہ بہت نحوی طور پر جائیں گے تو بہت سی باتیں، وہ سب تو نہ میں صحیح سے بول پاؤں گا، نہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا. پھل اتنے زیادہ ہیں اور کچھ پھل فرمایا گیا. تو اس پر غور کریں تو پہلے پتہ یہ چلتا ہے کہ پھلوں کی اتنی قسمیں ہونے کے باوجود ہم تمام پھلوں کو رزق کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. کتنے پھل ایسے ہیں جو ہم کھا نہیں سکتے. کچھ پھل ہیں جنہیں ہم رزق کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اچھا، کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو ہم نہیں کھا سکتے لیکن جانور، مویشی وغیرہ وہ کھاتے ہیں. وہ ان کی غذا ہے، ان کا رزق ہے. کچھ ہے جو ہمارا رزق ہے. اچھا، اب اتنے سارے ہیں. اب یہ عربی میں قاعدہ ہے جمع کی قلت کیسے ہیں، جمع کثرت، جمع قلت. اور زبانوں میں تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی سنگولر پلورل. عربی میں یعنی واحد اور جمع. عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں واحد، تثنیہ، جمع. تثنیہ کہتے ہیں دو کو، میں نے کہیں پیچھے بھی بتایا ہے. یعنی واحد تو ایک اور دو ہو تو تثنیہ آتا ہے، اور پھر دو سے زیادہ یعنی 3 سے جمع شروع ہوتا ہے. اسی لیے جماعت بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کم سے کم 3 لوگ ہوں. 4 کے بھی عربی میں بھی آیا ہے، یعنی 2 لوگ رہیں گے اگر تو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں مانی جاتی. تو جماعت کا مطلب ہی یہ ہے عربی میں کہ 3 سے شروع ہو. اب یہ بھی نہیں کہ 3 سے ہو گیا تو سب کچھ جمع. اب اس میں بھی آگے ایک اور آتا ہے، جمع قلت، جمع کثرت. جمع قلت کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک، یعنی کم، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمع کثرت سب کے لیے ہے. تو یہاں پر بھی یہ جمع قلت کا ثمرہ جو ہے، یہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جمع قلت میں سے آتا ہے. یہ الف لام نہ ہو تو قلت ہے. وہ ایک دم ڈیٹیل میں آپ مت جائیے، میں بھی اس کو اسکپ کرتا ہوں. بس کہنا اتنا ہے کہ یہ اتنے سارے پھل ہیں پھر بھی جمع قلت کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ کچھ پھل کیوں کہا گیا؟ تو اس پر
بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. غور کیا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بالکل صحیح فرمایا گیا ہے. اتنے پھل ہونے کے باوجود ہم تمام پھلوں کو غذا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اور یہی بات نہیں، اس پر اگر غور کریں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تمام پھل ہر جگہ نہیں پیدا ہوتے. کسی علاقے میں کچھ پھل پیدا ہوتے ہیں، کسی علاقے میں کچھ دوسرے پھل پیدا ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ اور. کچھ تو ہم نے اب تک دیکھے نہیں ہوں گے، یہ میرا دعویٰ ہے. کچھ پھل تو ہم نے اب تک دیکھے بھی نہیں ہوں گے ابھی بھی. ابھی 30 سال پہلے اگر جائیں، آج سے 20 25 30 سال پہلے، تو املوک کر کے ایک پھل آج ملتا ہے. اس وقت میں اس کا انڈیا میں نام و نشان بھی نہیں تھا. املوک ٹماٹر کی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن بڑا ہی لذیذ الگ طریقے کا پھل ہوتا ہے. بڑا ہی بہت پروٹین ہے اس میں. اس وقت جب یاد ہے تو ہم لوگ بول کر اس کو بیچا کرتے تھے. ہم لوگ، پر ہم لوگ نہیں، ہم لوگ کا نام ہے اس کا. اور پھر ابھی تھوڑا پیچھے ہے اور آگے آ جائیں 10-12 سال پہلے، تو یہ ڈریگن فروٹ کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. کیا ہے یہ ڈریگن فروٹ؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اپنے بچپن میں. اب نظر آنے لگے یہ. اور یہ ڈینگو وغیرہ میں بہت ڈاکٹرز جو ہے اس کو استعمال کرنے کے بارے میں بولتے ہیں. بالکل ذائقہ ہی نہیں ہوتا اس میں. پھل ہے لیکن کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، بالکل عجیب سا. لیکن دوا کے طور پر اسے کھانے کے لیے ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں. یہ تھا ہی نہیں، اب آنے لگا ڈریگن فروٹ کر. کیوی بھی جو ہے یہ بھی کئی سال پہلے نظر نہیں آتا تھا کیوی. اب یہاں پر کیوی بھی آنے لگا. تو کتنے پھل تو ہم نے دیکھے ہی نہیں اب تک، اور پتہ نہیں آگے بھی اور کون کون سے آتے جائیں گے. تو کچھ ہی جو رزق کے طور پر جو ہم استعمال کریں ہمارے علاقوں میں کچھ ہی ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں کچھ ہی ہو رہے ہیں، کسی اور ملک میں کچھ ہی پیدا ہو رہے ہیں. ہر طرف سے ہر چیز امپورٹ وغیرہ کر کے آتی ہے وہ بات الگ ہے، لیکن پیدائش پھر وہ آنے کے بعد میں پھر اس کے یہاں پر بھی اس کی کھیتی وغیرہ ہونا شروع ہو جائے وہ بات الگ ہے. تو ہم نے تو جو یہ فرمایا گیا کہ تمہارے رزق کے لیے کچھ، تو یہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر علاقے میں ہر پھل پیدا نہیں ہو جاتا. اور پھر مشہور بھی، کہیں کا کوئی پھل مشہور ہے، کہیں کا کوئی پھل مشہور ہے، کہیں سے کچھ اور پھل مشہور ہیں. پھر وہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں، لائے جاتے ہیں. وہ فلاں جگہ کا دسہری ہے، فلاں جگہ کا کیلا ہے، فلاں جگہ کا اورنج سنترا ہے، سنگ ترا. سنترا بولتے، سنترا ہے وہ صحیح نہیں ہے، سنگ ترا. سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور تر جو ہے گیلا پتھر. بالکل اس کو درخت پر دیکھے تو پھل پتھروں کی طرح لگتا ہے، لیکن ہوتا گیلا، مطلب اس میں رس نکلتا ہے. تو سنگ ترا ہے. یہ سب سوچنے کی باتیں میں سوچتا رہتا ہوں اور کتابوں میں ہے، عرض کرتا رہتا ہوں. اچھا ایک بات اور پھر یہاں پر یہ نجوم الفرقان میں لکھی ہے، بالکل صحیح بجا فرمایا ہے آپ نے، بالکل صحیح لکھی ہے کہ چاہے کتنے بھی پھل کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے بھی کیوں نہ ہوں، ساری دنیا میں تمام پھلوں کو لے لیں تو آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ ہی ہے. کچھ ہے. آخرت کا مقابلہ اگر کریں، آخرت میں جنت میں جو کچھ نصیب ہوگا جنتیوں کو، جو پھل وہاں ملیں گے، جو ساری چیزیں، جو نعمتیں وہاں ملیں گی، ان کے مقابلے میں یہ دنیا کے پھل جو ہیں، دنیا کی نعمتیں مختصر ہی ہیں، کچھ ہی ہیں. اس لیے فرمایا گیا کچھ پھل یہاں تمہیں رزق کے طور پر دیے ہیں. آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ تو اس کی تو گنتی نہیں ہوگی. یہاں پر ہم کوئی چیز کھائیں، جیسے آم ہم نے کھا لیا تو مزہ دے گا، میٹھا مزہ، وہی مزہ آپ کو آخر تک آتا رہے گا، پورا جو ہے آم ختم ہونے تک. جنت میں آتا ہے کہ جنت کی جو چیزیں ہمیں کھانے کے لیے دی جائیں گی، پھل ہو یا کوئی اور چیز، اس کے کھانے میں ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک میٹھا ہے تو میٹھا ہی رہے گا. ایک مرتبہ چاہے
چبائیں گے تو الگ مزہ، پھر الگ مزہ، یعنی ہر نیوالے میں 70 مزے ہوں گے، ذائقے الگ الگ ذائقہ ایک ایک۔ اب وہ کیسے کیا ہوگا، کیسے ذائقے ہوں گے، کون کون سے ذائقے ہوں گے، کیا ہوگا، وہ تو جب جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اس کا مقابلہ ہم یہاں سے کر ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں، ایسی ایسی لذتیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تو کچھ ہی ہے، آخرت میں تو جو کچھ ملے گا وہ تو پھر بیان کے باہر ہے۔ تو اس لیے کچھ فرمایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ کتنے پھل تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم اسے رزق کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، کچھ دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کچھ الگ کسی چیز میں مطلب پکانے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ جانوروں کے لیے ہیں، جانور کھاتے ہیں جنہیں، کچھ ہیں جو دونوں کھاتے ہیں۔ تو یہ پھلوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ پھل جو تمہارے رزق کے لیے پیدا کیے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا پانی کے ذریعے سے زمین سے رزق پیدا ہوئے، تو آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑی اللہ عز و جل نے اپنی نشانی کو ظاہر فرمایا ہے۔ اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کسان جو ہوتے ہیں، جو لوگ پھلوں وغیرہ کو پیدا کرتے، کیا کرتے ہیں، زمین کو کھودا، اس میں بیج کو ڈال دیا، زمین برابر کر دی، پانی ڈال دی، کچھ دوائیں چھڑک دی، فرٹیلائزر کھاد وغیرہ ڈالی، اس کی حفاظت کرتے رہیے۔ ان کا کام کیا ہے، بس بیج کو زمین میں بو دینا اور اس کے بعد میں پانی وغیرہ ڈال دینا۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، وہ یہ اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ ایک ذرے برابر جو بیج ہوتا ہے، ذرا سا بیج ہوتا ہے، تھوڑا سا، اس میں سے پھر اتنا عظیم الشان درخت اللہ عز و جل پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے درخت پیدا ہو جاتے ہیں، نازک سی کوپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑھنا شروع، وہ بھی کیسے نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کر نکلتی، ایک دم معمولی سی نازک سی ہوتی ہے، لیکن اس میں طاقت اللہ نے ایسی عطا فرما دی کہ وہ نیچے سے بھی زمین میں دھستی جاتی ہے، جڑوں کو گھستی ہے، جڑیں گھس جاتی ہیں، پیوست ہوتے رہتی ہیں، مضبوط ہوتے رہتی ہیں، اور اوپر سے بھی پھر وہ نازک سی کوپل نکل کر دھیرے دھیرے تناور درخت بن جاتی ہے۔ اللہ پھر اس میں حفاظت بھی فرماتا ہے، جانوروں سے، کیڑوں سے، پرندوں سے حفاظت فرماتا ہے ان کی، وہ کسی لائق نہیں ہوتے، وہ اتنے تناور درخت بن جاتے، پھر اس میں سے پھل، اب وہ پھل جو ہوتے ہیں تو پھر دیکھیے کتنے پھل ہیں، سب کے الگ الگ رنگ، الگ الگ مزے، الگ ذائقے، سب کے الگ۔ ایسا نہیں کہ جو مزہ آم کا ہے وہی سیب کا آ جائے گا، سیب کا مزہ الگ ہے، آم کا الگ ہے۔ اور پھر پھلوں میں پھر دیکھیے وہ کتنی اس کی، یعنی اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں تو آپ سوچتے رہیں اتنی موجود ہیں، عقل والا جو کہیں بھٹک ہی نہیں سکتا، اسے ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی طاقت ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ سائنس کی بات نہیں ہے، سائنس نہیں کر سکتی یہ سب۔ کتنے پھل ہیں الگ الگ، کچھ پھل ہیں جو ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں جیسے چیکو، سیب وغیرہ، اور یہ کھانے بھی ایسے ہی چاہیے، چھلکے کے ساتھ، چھلنا نہیں چاہیے، جو پتلے چھلکے ہوتے ہیں انہیں ایسے ہی کھا لینا چاہیے، جو چھلکوں کے ساتھ ہی جو ہے اس کی پروٹین کی جو طے ہوتی لیئر ہوتا ہے وہ ساتھ میں نکل جاتا ہے اگر چھیل دیں گے تو۔ کچھ جو ہے پتلے چھلکے والے ہم چھلکوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں، کچھ جو ہے چھیلنا پڑتا ہے، چھیل کر کھاتے ہیں، کچھ جو ہیں کہ ان کے بیج نکال دی جاتے ہیں، کچھ کے بیج بھی استعمال میں آتے ہیں، بیج میں سے توڑ کر کے ان کے میوہ جات بنتے ہیں، بادام، کاجو، یہ ساری چیزیں بیج ہی تو ہیں، اس میں سے جب جلا وغیرہ کر کے ابال کر کے پھر اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنے یعنی کتنی نشانیاں انسان سوچے پھلوں کو، یعنی اللہ عز و جل نے فرمایا نا پھل، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ سوچنے کی بات ہے، یہ صرف ایسے نہیں کہ ایک آیت نازل ہو گئی، اس میں دعوت دی گئی کہ سوچو، اللہ عز و جل کی قدرت کو پہچانو۔ اللہ عز و جل وہ ہے جس نے زمین بنائی، پہلے تو تمہیں بنایا، تمہارے اگلے پچھلوں کو بنایا، پھر زمین تمہارے رہنے کے لیے فرش بنا دیا، پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی سے پھلوں کو پیدا فرمایا۔
تو پھلوں میں اتنی ساری چیزیں، یعنی ایک ایک نشانی اپنی وحدانیت کی بتائی جا رہی ہے. تو عقل والے ہیں تو سوچو، اور پھر سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں سماعت فرمائیں گے. اللہ عز و جل قبول فرمائے، سمجھنے کی، سوچنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ